السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس جے پار بلاگ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ہر آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے بیل کا آئیکن پریس کر دیں، تاکہ میں جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں تو فوراً آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج بات کرتے ہیں ہمارے جو ملک میں چل رہا ہے صورتحال، اس کے حوالے سے۔ بہت نازک صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کی، اور جس طرح میں نے پچھلے کئی بلاگز معیشت کے حوالے سے، پچھلی حکومتوں کے حوالے سے، حالیہ حکومتوں کے حوالے سے بنائے ہیں، آج میں اس بات کا جو ہے وہ تفصیل سے تھوڑا بات کروں گا کہ معیشت کیوں خراب ہے اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ معیشت خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں، اور معیشت خراب ہونے کی وجہ سب سے بڑی آپ ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں اس طرح سے کیوں اپنے آپ کو اور دیکھنے والوں کو بلیم کر رہا ہوں؟ وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ ہم اور آپ ہی معیشت بناتے ہیں۔ مقصد یہ ہے، جب ہم اور آپ ٹھیک نہیں ہیں، ہم اور آپ درست نہیں ہیں، ہم اور آپ اپنے کام کو ایمانداری سے نہیں کریں گے، تو خود بخود ڈالر اوپر جائے گا اور روپیہ نیچے آئے گا۔ جی ہاں، کیونکہ ہم ڈالر پر کاروبار نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے، ہم ڈالر پر رشوت نہیں دیتے، ہم ڈالر پر سود نہیں دیتے، ہم پاکستانی کرنسی پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رشوت اور سود دونوں جو ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ ہم اس کا کام جو ہے پاکستانی روپے سے کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، جب پاکستانی روپے سے ہی کام کیا جائے گا تو پاکستانی روپے کی قیمت میں کمی آئے گی، کیونکہ یہ سب کچھ اسلام میں منع ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ بجٹ پاس کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ ہے، دکھتا تو ہمیں یہ ہے کہ ابھی منی بجٹ اس ڈار صاحب نے جو ہے وہ پاس بھی کروا لیا، اسپیچ بھی دے دی، بہت سارے ٹیکسز کی بھرمار کر دی، غریب کو مزید غریب بنا دیا، جو مڈل کلاس طبقہ تھا اس کو جو ہے وہ مانگنے پہ مجبور کر دیا والے حالات بنا دیے، اور امیر کو مزید امیر بنا دیا۔ یہ انہوں نے منی بجٹ میں کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ پوری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے، ہم سب کے جو حقیقی مالک ہے اللہ، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت میں ایسے حکمران ہمارے سر پر مسلط کرتے ہیں کہ جو ایسے خطرناک فیصلے کریں گے جو ہماری چیخیں نکال دیں گے۔ اور پاکستان میں بھی ابھی یہی ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے بہت شدت سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں ان حکمرانوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہم سب ہیں۔ اگر ہم درست ہو جائیں، اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں، تو یہ جتنے بھی لوگ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی مہنگائی ہے، سب کچھ مہنگا ہو گیا، پیٹرول 150 روپے پر آ گیا، لیکن آج پیٹرول کی قیمت دیکھیں 272 روپے تک جا پہنچی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون کرنے والا ہے؟ پرانے ڈراموں میں دیکھیں، پاکستانی پی ٹی وی ڈراموں پہ دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ میں ابھی بھی باتیں کر رہے ہوں گے، معیشت پر ٹاپک چھڑے گا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کے پاکستانی ڈراموں میں بھی اس چیز کو کہا جاتا تھا، مہنگائی بہت ہو گئی۔ اس وقت مہنگائی کی وجہ اور آج مہنگائی کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے جس کو راضی کرنا ہے ہم اس کو راضی نہیں کر پا رہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، پر ہم اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اللہ
تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو بندے ہیں اس کے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہے کہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے سنت عمل کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ جب ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، اگر ہم 10% بھی ان کی زندگی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم صرف اور صرف اس کی بندگی کریں۔ ہم دنیا میں کسی بھی انسان کی جو ہے وہ غلامی نہ کریں، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ اللہ تعالیٰ کو صرف جو بندے کی غلامی ہے وہ صرف اپنے لیے پسند ہے کہ میرا بندہ صرف میرے تابع ہو، اور ایسے ہو کہ جیسے میرے حبیب نے اس کو بتا دیا۔ بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ 60 ڈار ہے اور یہ ہے وہ ہے، پی ڈی ایم آئی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب نہ خواجہ کا پلان ہے۔ جتنے پہلی ویڈیو میری دیکھنے والے لوگ ہیں، احباب ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی آج یہ کس ٹاپک پہ کیا بات کر رہا ہے۔ نہ یہ باجوہ کا قصور ہے، نہ یہ شہباز شریف کا قصور ہے، نہ یہ 60 ڈار کا قصور ہے، اور نہ پہلے عمران خان کا قصور تھا۔ یہ ہمارا اپنی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے، جو ہم انفرادی طور پر جو گناہ کرتے ہیں یا اجتماعی طور پر جو گناہ کرتے ہیں، جو ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے حقیقی مالک کو ناراض کرتے ہیں۔ جب مالک ناراض ہوتا ہے تو انکریمنٹ نہیں لگتا، آپ کی تنخواہیں روکی جاتی ہیں، آپ کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ ایک کمپنی کا مالک اگر اس کو اچھا کام نہ ملے تو وہ آپ کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کرے گا، اور آپ کی جو محنت ہے جو کہ آپ صحیح سے نہیں کر رہے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ آپ کو دنیا کے سامنے، وہ دنیا سے مراد یہ ہے آپ کو اور امپلائز کے سامنے وہ آپ کو ڈیگریڈ کرے گا کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا۔ اور اگر وہی امپلائی اچھا کام کرے گا تو اس کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ اس کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کو تنخواہ بھی اچھی کریں گے اس کی، اور تمام امپلائی کے سامنے اس کی تعریف کی جائے گی۔ حقیقت معنوں میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے حقیقی مالک کو سمجھا نہیں۔ ہم کہتے ہیں، زبان سے کہنا آسان ہے، دل میں اتارنا مشکل ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہر طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں کام دیا گیا ہے۔ جو مالک ہے ہمارا اللہ، اس نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہم اس کے حبیب کی سنت کو اپنی زندگی میں پوری 100% طریقے سے لے آئیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کا کام چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو باتیں بتائیں، جو چیزیں بتائیں، اس پر پورا اتر کر ہم نے جو ہے وہ کام کرنے ہیں۔ دنیا میں تجارت بھی کرنی ہے، زراعت بھی کرنی ہے، معیشت کو بھی چلانا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسروں کو دیکھ کے، غیروں کو دیکھ کے اپنا نظام میں معیشت بنائیں گے تو بھائی یہ تو ہوگا، زلزلے آئیں گے، تباہی ہوگی، ملک میں سینہ جپٹی ہوگی، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کیوں کوئی کسی کا موبائل چھین رہا ہے اور کیوں کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے موبائل نہ دینے پر۔ تو یہ چیزیں، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ آج ایک نیت کر لیں کہ ہم اپنے رب کو اچھی طرح راضی کریں گے، 100% اس کو منائیں گے، اور
منانا کیسے جو سنتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے۔ مشکل اور ناممکن والی چیز انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم نیت کریں گے، اور نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا وقت، اگر کہتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور یہ حکومت چلی جاتی ہے، عمران خان آ جاتا ہے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو بھی کامیاب نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بذریعہ قوم بہت زیادہ دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا چکے ہیں۔ دنیا کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنے حقیقی مالک کو ناراض کر دیا ہے۔ آئیں ہم اور آپ سچی اور پکی توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو آج کی تھوڑی سی مختلف تھی، اور تھوڑا سا ٹاپک جو ہے، حقیقی ٹاپک جو ہے، ہم دنیاوی اعتبار میں بہت سارے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن آج تھوڑا میرا ٹاپک چینج تھا۔ تو اللہ کرے میں اور آپ اور ہم سب اللہ رب العزت کو 100% راضی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔